علماء اہل سنت مدحان خیر الانام تشریف فرما باوقار اقوام اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم. وكلهم لرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم. وأذن لصحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں و سے پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشاں و سے پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرزدارم زیسی عرالا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بدئی نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اور ہر ایک چیز کا اصلی مالک ہے، خالق ہے. میرا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا ہے،
زمین کا بچھونا اسی نے بچھایا ہے، دریاؤں سمندروں کو اسی نے وجود عطا فرمایا ہے، موجوں کی لہریں اسی کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہیں، کوئل کی کوکو اور بلبل کے ترانے اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آبشار سے گرتے ہوئے نغمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اور آپ کا اللہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے، وہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ صمد یعنی بے نیاز ہے، ہم ہزار سجدے اس کو کریں، اس کی بے نیازی کی شان یہ ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نیکیوں کو منہ پر مار دے، ہم اور آپ اس کی جناب میں کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، وہ ایسا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ہم پلہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب جنت جہنم نہ تھے، عرش و کرسی نہ تھے، آسمان و زمین نہ تھے، تب وہ تھا، نہ جانے وہ کب سے ہے اور ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے، وہ ہمارا اور آپ کا اللہ ہے، تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہے۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص اس ذات اقدس پر جسے سید الانبیاء والمرسلین بنایا گیا، جو شفیع مجرمہ بھی ہیں، وکیل عاصیہ بھی ہیں، چارہ ساز دردمندہ بھی ہیں، رحمت عالمیہ بھی ہیں، خسرو خوبہ بھی ہیں، سرور لالا رخا اور سیاح لامکاں بھی ہیں۔ آئیے اسی دربار میں جی لگا کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اس کا ایکو اور اس کی دھمک تھوڑی سی کم کرو، آواز نہیں کم کرو، ہلکا سا ایکو کم کر دو، اور یہ جو بیس اور دھمک ہے گونج، اس گونج کو کم کر دو۔ امام اہل سنت نے کہا اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ہاں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں یا رسول اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔
تیرے دامن میں چھپے چور، انوکھا تیرا اشعار بہت ہیں مگر کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس سرزمین پر حضور کی پیدائش کی محفل سجائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی میلاد کے تذکرے جس زمین پر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین سے ایک سال کے لیے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس عظیم ذات کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے آنے سے پہلے کے نبیوں نے جس کے چرچے کیے ہیں، جس نے ابھی نورانیت کا لباس اتار کر بشریت کا لباس نہیں پہنا تھا، اس سے پہلے کبھی آدم اس کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی نوح اس کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی سرکار ابراہیم اس کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، تو کبھی سرکار اسماعیل کی پیشانی میں وہ نور بن کر چمک رہا ہے۔ بلکہ کہنے والے نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ کون ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ظاہر ہے اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ جناب بشالہ والوں کے لیے ہارڈ اور مشکل ہو جائے گا، اسی لیے آسان کرتے ہوئے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بڑی دیر سے آپ حضرات تقریریں سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں دارالعلوم کے طلباء نے مختلف انداز میں کی۔ اللہ سب کی حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ زبان سب کی الگ الگ تھی، انداز اور سلیقہ سب کا الگ الگ تھا، مگر سب کی گفتگو کا موضوع ایک ہی تھا، وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور کی ولادت کی شان آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تقریر تھوڑی ہو مگر سمجھ میں ہو، ایسی کوشش کی جائے۔ تقریریں تو آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں سنی ہے، آج میری آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ سنجیدگی کے ساتھ آپ سے باتیں کر لی جائیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے قرآن سے پوچھو کہ قرآن یہ رسول آتے کیوں ہیں، رسول آتے کیوں ہیں، لائے کیوں جاتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا ہو۔ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ رسول کی تعریف ہے۔ خود نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے تو آتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو خالی نہیں بھیجتا، بلکہ اس کو ایسی اسپیشلٹیز اور ایسی کوالٹی دے کے بھیجتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ اپنی کوالٹی کا اظہار کر کے سامنے والے کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، جو قدرت نے مجھ میں خاص سے رکھے ہیں وہ اللہ نے کوالٹیز تجھ میں نہیں رکھی۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے نبیوں کی ذات کو آئیڈیل بنایا ہے۔ آئیڈیل کا معنی یعنی ایسا بنایا ہے کہ ساری امت ان کے فالوور اس نبی کی طرح زندگی گزارے اور جس طرح اس کو کرتا دیکھیں، نبی کو جس طرح کرتا دیکھیں، رسول کو
جو کام کرتا دیکھیں اس کام کی اتباع کریں، اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ پاک ہر نبی کو معصوم بناتا ہے۔ معصوم کا معنی اللہ پاک کے کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کا کوئی نبی کیوں گناہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر نبی ہی جھوٹ بولنے لگ جائے تو پھر امتی تو لامحالہ جھوٹ بولے گا، اور امتی سے کہا جائے کہ تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے، جھوٹ تو بری بات ہے، تو امتی کہے گا میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ کوئی نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب اس امتی سے کہا جائے گا کہ تو کیوں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کہے گا معاذ اللہ جب میرا نبی جھوٹ بول سکتا ہے تو میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی لیے میرا اور آپ کا اللہ اپنے نبیوں کو ایسا بناتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، نہ ان کے حسن میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے بات کرنے کے انداز میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کی طاقتوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے ماں باپ میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے خاندان میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ یعنی انسان جہاں جہاں سے کمی کا سوچ سکتا ہے اللہ ہر اس راستے کو بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے سلیمان آتے ہیں تو بے مثال بادشاہت لے کر آتے ہیں، داؤد آتے ہیں تو بے مثال لہجہ لے کر آتے ہیں اور بے مثال قدرت لے کر آتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو لوہے پر رکھتے ہیں داؤد علیہ السلام تو لوہا موم بن جاتا ہے۔ دنیا جان جاتی ہے ہم میں اور داؤد میں فرق ہے، جو مرتبہ اور جو منصب داؤد کا ہے وہ ہمارا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں لوہا لوہا رہتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم بن جایا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو دو نبیوں کی بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دی، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک اپنے ہر نبی کو معصوم بناتا ہے، یعنی ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ جو رسول ہوتے ہیں نا ان کا مرتبہ نبیوں سے اونچا ہوتا ہے، نبیوں سے اونچا ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی ہے کم و بیش، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی اس زمین پر آئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضور علیہ السلام تک تقریباً 1.25 لاکھ نبی اس زمین پر آئے، لیکن ان 1.25 لاکھ نبیوں میں رسول صرف کم و بیش 313 ہے۔ آپ سوچئے کہ رسول کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں 500 بھی رسول نہیں ہے، صرف 313 ہے۔ رسول کی پوسٹ اتنی اونچی ہے کہ یہ ہر نبی کو بھی نہیں دی جاتی۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آپ کے مزاج پر بار نہ پڑ جائے، اسی لیے بہت آہستگی کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھانے کی بنیادی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم جب کسی کو رسالت دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو نبیوں سے کہیں زیادہ کوالٹی اور اوصاف عطا فرماتا ہے۔ اور ہم جس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کو اشارتاً سمجھاؤں، رسولوں میں بھی اعلیٰ منصب موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، ان سے بھی اعلیٰ منصب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ منصب ہمارے اور آپ کے رسول محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پوری مخلوقات میں، یعنی ہر مخلوق میں، یعنی پوری کائنات میں ہمارے اور آپ کے رسول سے زیادہ کوئی بھی عزت و شرافت و کرامت والا نہیں، جس کو غالباً سعدی نے کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے اور آپ کے رسول بندے تو خالق کے ہیں مگر تمام مخلوق کے آقا و مولا ہیں۔ اب آئیے واپس سمجھا رہا ہوں، جب ہر نبی معصوم ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول ہوگا اس سے بدرجے والا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جو رسولوں کا بھی امام ہو اس کی پاکیزگی کی شان کیا ہوگی، جو رسولوں کا بھی مقتدا ہو
اس کے مرتبے کو کون بیان کر سکتا؟ ہم اور آپ تو غوث اعظم دستگیر کے مرتبے کو بیان نہیں کر سکتے، اور شہنشاہ بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی حسنی حسینی مکمل پنجتنی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں، کسی ولی کو مجھ پر قیاس مت کرنا اور مجھے کسی ولی پر قیاس مت کرنا۔ یہ قصیدہ غوثیہ کے شعر کا مفہوم ہے۔ میں آپ کو بشالہ والوں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب دوسرا غوث پاک نہیں ہے تو دوسرا موسیٰ علیہ السلام کہاں سے ملے؟ جب دوسرا غوث پاک نہیں ہے تو دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ملے؟ جب حضور کے اس امتی کی طرح کوئی امتی دوسرا نہیں ملتا تو اس امتی کے نبی کی طرح کوئی دوسرا نبی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اسی لیے کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ شانیں ہوتی ہیں نبیوں کی، رسولوں۔ اللہ طاقت دیتا ہے، تاثیر دیتا ہے زبان میں، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ایسی قدرت اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ جائیں جب کہیں یہ دشمنوں کے سامنے اڑ جائیں اور دشمن اپنی طاقت دکھانے پر آئے تو یہ اپنی انگلی کو اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کریں اور چاند سینہ چاک کر دے۔ دنیا کے سارے جادوگروں کا دماغ فیل ہو گیا کہ جادو چند فٹ تک چلتا ہے، آسمان پر کسی کا جادو نہیں چلتا، مگر یہ کون سی طاقت ہے آمنہ خاتون کے بیٹے کی کہ انگلی سے اشارہ کیا کیا، چاند نے 1 منٹ بھی خرچہ نہیں کیا، بغیر کوئی سیکنڈ گوائے ہوئے چاند نے اپنا کلیجہ پھاڑ دیا اور دنیا کو بتا دیا محمد عربی کتنے قیمتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جیسا آپ سنتے رہتے ہیں، آگے چلیے۔ اے اللہ رسول بھیجے کیوں جاتے ہیں؟ رسول بھیجے کیوں جاتے ہیں؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری میلاد کی تاریخ آوے تو لوگ بریانی بنائیں کھائیں اور فجر میں سو جائیں؟ کیا ان کے آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنا جائے اور بہترین امامہ باندھ کر ایک دن خوشبو لگا کر جلوس میں بندہ چلا جائے اور جلوس کے نام پر ظہر کی نماز قضا کر کے گھوم پھر گیا کہ کل جیسے کل گھوڑا چل رہا تھا اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جائے؟ قرآن سے پوچھو، اے اللہ کی کتاب تو بتانا کہ رسول بھیجے کیوں جاتے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نے آیت کریمہ کی ایک ٹکڑے کی تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے۔ سمجھ آئی؟ اور آسان کروں، رسول بھیجے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری اچھائیوں کو دیکھ کر لوگ ہماری اچھائیوں کی طرح اچھائیاں کریں، ہماری نیکیوں کو دیکھ کر نیکیاں کریں، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر عبادتیں کریں، ہمارے مسکرانے کے انداز کو دیکھ کر کاپی کریں، دشمنوں کے ساتھ ہم کتنی محبت سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اور خود بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اسی انداز سے بات کریں۔ ہاں بھوکوں کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے وہ رسول کی زندگی میں دیکھیں اور خود بھی بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ جو عبادت کا انداز رسول کا ہے اس انداز عبادت کو سیکھے اور بھولی بھٹکی ہوئی مخلوق اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لے۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ خدا کو بھول چکے بندے خدا کو یاد کر لیں۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی کی برائیوں کو کیسے اچھائیوں میں بدلا جائے۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں رشتہ داریوں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں یہ سکھایا جائے۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو ظلم اور جبر کی زنجیر
زنجیر سے آزاد کروائیں. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپسی محبت اور بھائی چارے کا طریقہ بتائیں. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ خدا کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں کو گھسیٹ کر جنت کا مہمان بنایا جائے. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہزار خداؤں سے منہ موڑ کر ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ دیا جائے. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ بتوں، پتھروں، آسمانوں اور پانیوں سے چہرے کو پھیر کر ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھایا جائے. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اگر کوئی فریاد لے کر تمہاری دہلیز پر آ جائے تو کس طریقے سے اس آنے والے انسان کے درد کو سن کر اس کا مداوع کرنا ہے. یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو، یہ رسول کے آنے کا مقصد ہے کہ جو رسول بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس رسول کی فرما برداری کی جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ سید نور میاں اشرف الجیلانی. بات سمجھ آئیے آپ کو رسول بھیجے کیوں ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا رسول بھیجے کیسے جاتے، کس شان کے ساتھ آتے. تو آپ سنتے ہیں پورا ماہ مبارک آپ نے سنا ہوگا کس شان کے ساتھ آئے. جب پیدا ہو رہے تھے تو سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک ایک فرش کھینچا ہوا اور نیچے سے لے کے آسمان تک خوبصورت چہرے والے لوگ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھرا ہوا ہے پورا فرش اور بھیڑ لگی ہوئی ہے. پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا زمرد کی چونچ والے اڑنے والے سفید پرندوں سے میرا گھر بھر گیا ہے اور اتنی روشنی ہو رہی ہے کہ میری آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہیں، اتنی زیادہ روشنی ہو رہی ہے. اس شان کے ساتھ سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ میں تو بیوہ ہوں، عرب میں بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. میرے گھر میں جب بچے کی پیدائش کا موقع آئے گا تو میرا ساتھ کون دے گا؟ اسی ٹینشن میں تھی کہ میں نے دیکھا لمبے لمبے قد کی خواتین یعنی عورتیں آئی ہیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران ہوں. دوسری نے کہا میں آدم کی بیوی تمام انسانیت کی ماں ہوا ہوں. تیسری نے کہا فرعون کا ظلم برداشت کر کے ایک خدا کی عبادت کرنے والی میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. یہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے نا، آج سینکڑوں سال بعد اس کی آمد کا ٹائم ہو گیا. اس شان کے ساتھ حضور آئے. میں پھر کبھی ولادت پڑھوں گا لیکن اتنا عرض کرتا ہوں بھیجے کیوں گئے؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دی جائے. قرآن نے ایک مقام پر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ضرور بے شک اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا. وہ نورانی دنیا میں رہتے تھے، نہ بھوک نہ پیاس نہ دھوپ نہ گرمی. ہمارے اور آپ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیدائش سے تقریباً 14,000 سال پہلے میرا نور پیدا کر دیا گیا. وہاں تو بڑے آرام سے تھے، زمین پر کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے سکیں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں آیا ہوں یہاں تقریر کرنے کے لیے. اکبر صاحب مجھے بلا کے بٹھا دیں تو کہ حضرت اب تو دعا کرو، سلام پڑھ کے گھر چلے جاؤ. کیا میں خوش ہوں گا؟ آپ شاید میرے آنے کا مقصد نہیں سمجھے، آپ کو آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں. آپ کو کسی نے باڑمیر بلایا تو تیرے 50,000 روپے باقی ہے نا، آؤ دیتا ہوں. آپ نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اونٹوں کا زمانہ تو چلا گیا. موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، پہنچے صاحب باڑمیر.
جب پہنچے تو پتا چلا اگلے نے فون بند کر دیا. آپ دعائیں دیں گے اس کو؟ یا فون نہیں بند کیا, ملاقات ہوئی, لیکن یار میں نے بہت کوشش کی یار, لیکن وہ پیسے ہو نہیں پائیں گے, 5,000 روپیہ رکھ لو, میں 45,000 جلدی تمہیں دے دوں گا. کیا آپ خوش ہو کے آئیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوا. خطیب کو بلایا جائے, اس سے بیان نہ کروایا جائے تو وہ خوش ہو کر نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا. ہمارے اور آپ جیسے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے حضور کے سامنے, ان کا مقصد پورا نہ ہو تو خوش نہیں ہوتے. وہ دنیا نورانیت کو چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے. اور اگر ہم اب بھی خدا کی عبادت نہ کریں, رسول کے مقصد کو پورا نہ کریں, آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ خوش نہیں ہوتے. رسول کا مقصد پورا نہ ہو, آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم سے خوش ہیں؟ مسجدیں ویران ہیں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول خوش ہے. ہمارے جوانوں کی آنکھیں حرام کام کر رہی ہیں, آپ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم سے خوش ہے. مال کی برکتیں ختم ہو گئی, ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خوش ہے. باپ اور بیٹے میں محبت نہیں ہو رہی, ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خوش ہے. شوہر اور بیوی کے اندر روزانہ نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہے اور ایک دوسرے سے اطمینان ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم سے خوش ہے. خداوند کریم کے ساتھ دوسروں کی پوجا اور دوسروں کے نام پر منتیں اور بولیاں بولی جا رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ویزا لے کے بیٹھا ہوں, ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. ہاں, آنی چاہیے. اب وہ زمانے جاہلیت نہیں ہے کہ آپ کے میرے باپ نے ایسا کیا تھا تو ہم ایسا کریں گے. ہم نے اب باپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا. اس لیے اس چیز کو تاپ کے اوپر رکھیے کہ باپ کیا کہتا تھا. یہ پوچھئے مولانا صاحب, یہ بتاؤ میرا رسول پاک کیا کہتا تھا. اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے, سنو لوگوں, اتباع تمہیں اس رسول کی کرنی پڑے گی جس کا تم کلمہ پڑھ رہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. بات سمجھ آئی؟ یہ مسلمان ہے. مسلمان ایک اصول کے اندر رہنے والی قوم کا نام ہے. بکریوں کی طرح نہیں, ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی اور کہیں سے بھی کھا کے آ جائے. نہیں, رسول کا کلمہ پڑھا تو قانون لاگو ہو گیا, اب کھائے گا تو صرف حلال کھائے. رسول کا کلمہ پڑھا, فاؤنڈیشن, بنیاد, اصول. کبھی اپنے باپ کو گالی نہیں دے سکتا ورنہ رسول ناراض ہو جائے. رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اپنی جائیداد اور اپنی وراثت سے بے دخل بھی کر دیں تب بھی تمہارے لیے ان کی عزت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے. بے شک, سبحان اللہ. یہ آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے آنے کا مقصد. کلمہ پڑھا, اب آپ اپنی مرضی کے مطابق شادی نہیں کر سکتے کہ ہم تو یہ رسم کریں گے, ہم وہ رسم کریں گے, ہم وہ رسم کریں گے. ہمارے بڑے کرتے تھے, کرتے ہوں گے, لیکن وہ رسم کیا حضور کے سنویدھان میں جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں, کریے. لیکن اس رسم کو اگر حضور کی شریعت اور حضور کا سنویدھان منع کرتا ہے تو آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا,
کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ تم نے دادا جی کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ سیدہ زہرا کے بابا کا پڑھا۔ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ پیچھے والوں کو بھی آنی چاہیے، پیچھے والوں کو بھی آنی چاہیے۔ آج کی اس محفل اور آج کی اس تقریر سے کم اتنا پیغام لے کر جاؤ، کم سے کم اتنا سیکھ کر جاؤ کہ کون کیا کہتا ہے وہ مانے نہیں رکھتا، رسول کیا کہتے ہیں وہ مانے رکھتا۔ شک بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ کام نہیں کریں گے تو سماج ناراض ہو جائے گا۔ ایک بات بری نہ لگے تو اور آگے بڑھ کے کہوں، یہ کام اگر کر لیں گے تو جماعت ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی ناراضگی کو دیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، رسول پاک کی رضا اور ناراضگی کو دیکھنا ہمارے اور آپ کے ایمان کا بے تقاضا شک بے شک اور یہ مصطفیٰ کے وفادار صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ محبوب جس میں آپ راضی رہیں اسی میں ہم بھی راضی۔ حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دو، آپ کو اگر کوئی کہے گاؤں چھوڑ دو اپنا، بیچ دو نہیں، چھوڑ دو، جاؤ ہنومان گڑھ میں بس جاؤ، یا ہنومان گڑھ والوں کو کہا جاؤ باڑمیر میں بس جاؤ، اپنی جائیداد چھوڑیں گے؟ بڑے سے بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، حضرت مال کو ضائع کرنا تو جائز نہیں ہے، بیچ دیتا ہوں، شفٹ ہو جاتا ہوں۔ مگر صحابہ کو دیکھو یار، حضور نے فرمایا چھوڑ دو مکہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے دادا کا گھر ہے میں کیسے چھوڑ دوں، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے میں بیچوں گا نہیں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ رسول نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ رسول نے کہا مدینے میں آباد ہو جاؤ، بس گئے۔ پھر رسول نے کئیوں کو مدینے سے اٹھوا کے پھر کہا جاؤ مکے میں بس جاؤ۔ پھر یہ نہیں کہا حضور مکہ چھوڑ کے آئے تو پھر کیوں جائیں، نہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم پھر مکہ چلے جائیں۔ بات سمجھ آئی؟ جی۔ رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے۔ رسول نے کہا لڑ جاؤ، لڑ گئے۔ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بدن پر زرہ نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ آ کے صحابی کہتے ہیں حضور لڑائی کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے، تلوار نہیں ہے، لو کھجور کی چھال لے لو، کھجور کی لکڑی کو تلوار بنا کے لڑ لو۔ آپ کو پیر صاحب دیں کہ یہ لو لکڑی اور جاؤ تلوار کا مقابلہ کرو۔ آپ نے واہ جی، سامنے والا تلوار مارے گا لکڑی کٹ جائے گی، میری گردن الگ اڑ جائے گی۔ مگر حضور کے صحابہ کی شان ہے، یہ نہیں کہا حضور تلوار کے مقابلے لکڑی کس کام کی ہے، تلوار کے مقابلے لکڑی کس کام کی نہیں۔ حضور نے فرمایا لاؤ کھجور کی چھال، جاؤ لڑو۔ اس کو تلوار بنا کر حضرت عکاشہ نے لڑائی کی، ساری زندگی اس کا استعمال تلوار کی طرح کرتے رہے۔ حضور کی زبان کی تاثیر تھی، وہ لکڑی تلوار کو گرا دیتی تھی اور تلوار والا ہار جاتا تھا، لکڑی والا جیت جاتا تھا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ آپ کو اندازے زندگی بتا رہا ہوں، انہوں نے حضور کے کہنے پر گھر چھوڑا، انہوں نے حضور کے کہنے پر رشتہ داریاں توڑ ڈالی، انہوں نے حضور کے کہنے پر اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو کر جنگیں کر لی۔ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا، پوچھئے علماء سے، ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا لیکن حضور کا نہیں تھا تو عمر نے تلوار کی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اکبر کے بیٹے تھے، مگر ایک دن کہنے لگے ابا جی آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، بات سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ مگر ابو بکر صدیق نے کہا تیری قسمت اچھی تھی تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے نہیں آیا، بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، مصطفیٰ کا غدار سمجھ کے قتل کر دیتا۔ آئے یہ ہے ایمان، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آئے سبحان لوگ اللہ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، کہا چھوڑ دو وطن، چھوڑ دو۔ بہت جوا کھیلتے تھے لوگ ہمارے جاہلیت میں، حضور نے فرمایا حرام ہے جوا، چھوڑ دیا۔
मटके के मटके, गड़े के गड़े शराब भरे रहते थे, सालों साल से शराब पीते थे कई लोग, लेकिन हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। मक्के की गलियों में पानी और नाली की तरह शराब बह रही थी। किसी ने पूछा इतनी शराब खरीद कर किसने फेंक दी? कहा खरीद के तो पैसे से आई थी, मगर महबूब ने कहा कि इसको होंठों से नहीं लगाना, बल्कि जिस बर्तन में शराब पी जाती है आज से उस बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। सहाबा ने उस बर्तन का इस्तेमाल भी छोड़ दिया और दुनिया को बताया हम हैं हुजूर के वफादार, कि हम इनकी मकसद को, हम इनकी आमद के मकसद को पूरा कर रहे हैं, कि जो जो ये कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे इसमें हमारा नुकसान है कि फायदा। हुजूर ने कह दिया, हमने कर दिया। अल्लाह हज़रत बोले जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सिद्को अदलो करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। जाबिर आए हुजूर, कर्जा मांगता है मुझसे यहूदी, पैसे मांगता, करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया चलो यहूदी के पास चलते हैं, ये सिखाने आए हुजूर हमें और आप। हुजूर की सीरत से चंद गोशे लेकर आपकी समाज की दहलीज पर रखना कोशिश कर रहा हूं कि कुछ आपको समझा सकूं। कौन रसूल? जिसके तलवों को जिब्रील अमीन चूमते हैं। सुभान अल्लाह। तो पीछे वाले भी कहें सुभान अल्लाह। अच्छा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बाहयात हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, सुनिए उस पर अमल भी बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर्जा ज्यादा हो गया सरकार, वो यहूदी पैसे मांगता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं चलो जाबिर मैं खुद दुश्मन के पास चलता हूं। आज हमारे पास कोई आता है ना, एक फोन कर दीजिए फला साहब को, मेरे लिए राह निकल जाए, तो हम कहते अरे नहीं यार हल्की लगती है यार, काम नहीं होगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। हमारी आपकी सोच है। हुजूर से ज्यादा इज्जत है किसी की? नहीं। उनकी तो इज्जत पत्थर भी करते हैं। हमारे सरकार कई मर्तबा पत्थर पर पांव रखती है तो पत्थर नरम हो जाया करते हैं। एक दिन मौला अली साथ जा रहे थे, हदीस शरीफ से मुस्लिम में सरकार अली कहते हैं आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बाबुल इल्म कहते हैं मैंने घूम घाम कर खूब देखा मगर मुझे सलाम पढ़ने वाला नजर नहीं आया। आखिर मैंने हुजूर से पूछा ही आवाज कहाँ से आ रही है? सरकार ने फरमाया ओ पहाड़ देख रहे हो? हाँ देख रहे। उसके ऊपर वो चोटी दिख रही है पहाड़ की? हाँ। वो छोटा सा पत्थर दिख रहा है, कहाँ? वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक इनकी शान ये है, पत्थर सलाम पढ़ते हैं, जिनकी शान ये है इशारा करते तो पेड़ जमीन चीरकर उनकी खिदमत में आ जाता है। बेशक हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं बचपने में गोद में लेकर बैठी रहती थी तो बकरियां आती और हुजूर को सजदा करके आगे चली जाया करती थी। हाँ, सैयदा हलीमा सादिया कहती है जिनकी शान ये है कि जब हमारे पूरे कबीले में पड़ोस में कोई बीमार हो जाता तो साल भर के हुजूर अलैहिस्सलाम में बज़ाहिर नन्हे से हाथ को उठाकर बीमार अपने सर पे ला के रखता था। अल्लाह हुजूर के हाथ की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमाता। गाँव वाले थे आपकी तरफ जो है वो, उनकी कंडीशन ये थी, हलीमा सादिया कहती है कोई अगर बकरियां भी बीमार हो जाती, ऊँटनियां भी, तो वो ऊँटनियां और बकरियां मेरे घर के सामने ला के रख देते। मैं हलीमा कहती ये ऊँटनियां क्यों ला? कहा तुम्हारे पास वो बरकत वाला चांद से चेहरे वाला है, उसको कह दो कि हाथ फेर दे तो मेरी बकरियां अच्छी हो जाएंगी। ये पैगंबर इंसानियत की बरकत है। अर्ज ये कर रहा था ये उनकी 1 साल की जिंदगी है। तफसीलात में मैं नहीं जाता, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जिस महबूब की शान ये है वो इशारा करे तो चांद अपना कलेजा चीर दे। जिस महबूब की शान ये है कि वो बुला ले तो डूबा हुआ सूरज बहकाए। जिस महबूब की शान ये है वो इशारा करे तो पेड़ से फल टूट कर खिदमत में आ जाए और फिर इशारा करे तो टूटा हुआ फल वापस जाकर पेड़ में लग जाए। जिस महबूब की शान ये है अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो इशारा करे तो पत्थर जमीन से उठकर निकलकर पानी के ऊपर तैरता हुआ, पत्थर नहीं तैरता कभी,
लकड़ी तैरती है, कागज तैरता है पानी पर, मगर हुजूर बुला ले तो पत्थर भी तैरता है। इसकी शान ये है। पत्थर को बुलाया, पत्थर इधर से इधर तक आया, सरकार ने फिर इशारा फरमाया, पत्थर वापस वहीं चला गया जहां से आया। जिसकी शान ये है, हिरनिया जिसकी बारगाह में अपने दिल का दर्द बयान करती। जिसकी शान ये है कि चिड़िया अगर उनके बच्चों को सहाबा उठा ले जाए तो हुजूर की खिदमत में आके अर्जी लगाती। जिसकी शान ये है, सांप उनसे कुरान की आयतें पूछने आता है। जिसकी शान ये है, गोह उनका कलमा पढ़ के सुनाती है। जिसकी शान ये है, हुजरे में अगर वो आ जाए तो उनकी आमद पर बैल रक्स करता हो नजर आता है। जिसकी शान ये है, उसका नाम हजरत सफीना ले ले तो शेर उस सफीना के लिए राह निजात और राह हिदायत का जरिया बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये महबूब की शान है, ये हमारे और आपके रसूल की शान है। जिसके तलवों को चूमने जिब्रील आते हैं, ये महबूब की शान है। इसको मिराज कराने के लिए फरिश्तों की जमात आती है। अपने मौला की बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इतनी बड़ी शान रखने के बाद जाबिर ने आकर कहा, यहूदी पैसे मांगता है। इस्लाम का कट्टर दुश्मन यहूदी। सब कह देते कि सरकार आप जा तो रहे, लेकिन वो मानेगा नहीं। सरकार को पता है कि मानेगा नहीं, फिर भी जा रहे हैं। और हमें पता नहीं होता कि अगला मानेगा कि नहीं मानेगा, फिर भी हम मदद नहीं करते। क्या ये रसूल का तरीका है? माफ कीजिएगा, लेकिन आईना दिखा रहा हूं। रसूल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ने देखा, मकसूदे कायनात मेरे दरवाजे पर खुद आए। किसी का दिल रखने के लिए दुश्मन की दहलीज पर भी अपने भाई के और अपने गुलाम के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए भी जाया जा सकता। यहूदी ने उम्मीद के मुताबिक फट से यही कहा, आप दे दीजिए पैसे, इसके पास नहीं, आप दे दीजिए, आप वकालत करने आए तो आप दे दीजिए। हुजूर चले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, जाबिर लब्बैक या रसूल अल्लाह, बाग में जितनी खजूरें हैं सारी तोड़ डालो और सबका ढेर बना दो, और ढेर बना के फिर मुझे बुलाओ। कहा, सरकार पूरे बाग की खजूर भी तोड़ दूंगा ना, उसको बेचने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलेगा कि उसका कर्जा अदा हो। कहा, जाबिर जितना कहा जाए उतना करो। खजूरें तोड़ी गई, ढेर लगा दिया, सारी खजूर एक जगह जमा कर दी गई। हुजूर को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर के बाग में कदम रंजा फरमाया। यहाँ पर आला हजरत ने कहा, शायरी का शौक और ज़ौक़ रखने वाले लोग उलमा सुने। आला हजरत ने कहा, वो सुए लालाजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। लालाजार कहते हैं बाग को, फिरते हैं मतलब यहाँ माना आते हैं, यानी हुजूर बाग की तरफ आते हैं। तेरे दिन ऐ बहार फिरते, दिन फिर जाना समझते, दिन फिर जाना समझते। कल तक बहुत खेत था, फसल नहीं हो रही थी, आज वाईडी बनवा के हुकूमत से माल लेना शुरू कर दिया। कल पैसे नहीं थे, आज पैसे आ गए। कल खाना अच्छा नहीं खा पाते थे, आज बहुत तोंद बाहर निकल गई। पड़ोसी से पूछे, भाई ये क्या हुआ? कहा, इसके दिन फिर गए साहब, यानी दिन बदल गए, अच्छे दिन आ गए। समझ गए आप जी। तो अपने लेवल से नीचे आके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऊपर से ना चला जाए और मेरी मेहनत बर्बाद ना हो। इसलिए हर जगह ठहर के मैं हिंदी की चिंदी कर रहा हूँ। दिन फिरना समझ गए आप जी। कल तक रोजगार नहीं था, परेशान थे, आज रोजगार हुआ तो जिंदगी की दिनचर्या, खाना पीना, रहना सहना, घर की कंडीशन सब बदल गई। किसी ने पूछा, भाई कल तो इसकी झोपड़ी कच्ची थी,
آج اس کا مکان پکا کیسے ہو گیا؟ اس کی نوکری کیا لگی، اس کے دن پھر گئے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی جب بہار کا موسم آتا ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے، یوپی اور بہار بنگال والوں سے پوچھئے جہاں پیڑ کثرت سے پائے جاتے ہیں، جب بہار کا موسم آتا ہے، بہار کا، تو بہار کے موسم میں باغ کے دن پھر جاتے ہیں، یعنی پت جھڑ کے موسم میں تو پیڑ کے پتے جھڑ جھڑ کے گرتے ہیں، جی اور جب بہار کا موسم آتا ہے تو پیڑ کھل جاتے ہیں، بے شک پتے نئے نظر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ٹھنڈک اور خنکی کا احساس کراتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، تو جواب آتا ہے کہ بھائی بہار آ گئی۔ بہت مشکل بیڑا میں نے اٹھا لیا ہے اس مصرے کو سمجھانے کا، لیکن مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، سمجھائے بغیر چھوڑوں گا بھی سبحان اللہ جو ہے آپ کی۔ جی پت جھڑ کے موسم میں بہار جب نہ ہو تو باغ کے دن اچھے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی موسم بہار کا آیا تو باغ کے دن اچھے ہو گئے۔ بہار باغ میں آ گئی تو باغ کے پیڑ کھل گئے، باغ میں پھل لگ گئے، کہ صاحب بہار ہی بہار آ گئی۔ لیکن اگر باغ میں حضور آ جائے، قریب ہو رہے ہیں تھوڑا سا، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، اگر باغ میں حضور آ جائے تو صرف باغ کے دن نہیں بدلتے، بلکہ بہار ہی کے دن تبدیل ہو جائے۔ سبحان اللہ اسی لیے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور جب وہ باغ میں آتے ہیں تو باغ کی تقدیر تو بدلتی ہی ہے، بلکہ جو بہار سارے باغوں کی تقدیر بدلاتی ہے، اس بہار کے بھی دن خود بدل جاتے ہیں کہ حضور باغ میں۔ سبحان اللہ سمجھ گئے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ گئے۔ آئیے چلیے، حضور گئے باغ میں بیٹھ گئے کھجور کے اوپر اور دعا فرمائی، کھجور کے اوپر بیٹھ دعا فرمائی اور کہا جابر تولتے رہو، کھجور نکالتے رہو، تولتے رہو، الگ رکھتے رہو، بیچتے رہو، تولتے رہو، بیچتے رہو، تولتے رہو، بیچتے رہو، تولتے رہو، بیچتے رہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بیچ کر اتنی کھجوریں بیچ دی جتنا اس یہودی کا قرضہ تھا اتنا میں نے کما لیا، اور پھر جب حضور اس کھجور کے ڈھیر سے اٹھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں۔ سبحان اللہ لیکن یہ تو معجزہ ہے حضور کا، یہ شان ہے سرکار، لیکن ہمیں سبق اپنے بھائی کا ساتھ دو مصیبت میں، قرضہ ہو جائے تو اکیلے نہ چھوڑو کہ آج کل اس کے دن خراب چل رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو تاکہ کل تمہارے دن کوئی خراب آ جائے تو تمہاری بھی کوئی مدد کرنے کے لیے اللہ بے کسی کو شک بے کچھ شک یہ سیکھنا ہے حضور کی شریعت اور حضور کی سیرت سے۔ اس لیے رسول آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں رسول تاکہ سمجھائیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرنا ہے۔ اگر رسول کا کلمہ پڑھ کر ہم رسول کی نہیں مان رہے، معاف کیجیے گا، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی اگر مکمل نہیں ہے تو پھر آپ کو کس نے یہ بورڈنگ پاس دیا ہوا ہے کہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے؟ اس پاک سرکار کو مانتے ہیں نا، جی اور آپ سب ان کے مرید ہیں نا۔ اسی نے شہنشاہ بغداد سے پوچھا حضور سرکار کو اس پاک کیا آپ نے کبھی سنت چھوڑی ہے؟ کوئی فرض نہیں، سنت ترک کی ہے؟ تو بغداد کے شہنشاہ نے فرمایا او ہو، عبد القادر جیلانی نے پوری زندگی میں کبھی سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب محبت جو ان سے کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہوں گے؟ جو ان کے راستے پر
بے شک اپنے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، بال کٹے ہوئے ہیں گدھوں کی طرح، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کسی نے گلے میں چین پہنی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنے ہوئے ہے، کوئی گانا لگائے ہوئے ہے، کوئی فلمی ہیروئنوں کی تصویریں موبائل پہ لگائے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں محبت ہے. بے شک کسی کو کرکٹر سے محبت ہے تو وہ کرکٹر کی طرح لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، بال کٹاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے. کسی کو کسی ایکٹر سے محبت ہے، وہ ایکٹر کی طرح کپڑے پہنتا ہے، بال داڑھی کٹاتا ہے. لیکن نہ کرکٹر کی محبت جنت میں لے جائے گی، نہ ایکٹر کی محبت جنت میں لے جائے گی. جنت میں رسول اکرم کی محبت لے کر جائے گی. بے شک بے ہم شک مانتے ہیں نا، جی پھر ہمارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جیسے حضور کے غلاموں کے کپڑے ہوتے ہیں. بے شک سبحان ہمیں اللہ نمازی ہونا چاہیے کیونکہ حضور کے غلام نمازی ہوتے ہیں. ہمیں اپنا قانون شریعت کا جاننے والا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے بے شک ہیں. آج ہمارے یہاں ایسا ادھر میرتا کے قریب گاؤں ہے ایسا حضرت کہ وہاں کوئی سانپ وہاں پہ کتا کاٹ لیتا ہے کسی کو تو وہ ایک پتھر پہ دودھ چڑھانے چلے جائے. اللہ کوئی پتھر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، کوئی تصویر اپنے گھر میں رکھتا ہے، یا فلانے بابا کی تصویر ہے. اسلام ان چیزوں سے دور کرنے آیا ہے. بے شک بے شک اور اگر پھر بھی آپ قریب ہیں تو آپ اسلام مکمل نہیں آپ. اور اگر اسلام مکمل نہیں ہے تو پیر صاحب اور سید صاحب اور کوئی صاحب بچا نہیں پائیں گے، مولانا صاحب، امام صاحب. اس لیے کہ حضور محدث اعظم نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. آئے ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، ایک ہی خاندان کا تھا. جس خاندان سے حضور اسی خاندان سے ابو لہب سگا چچا تھا، لیکن جہنم میں جائے. ارے چچا حضور کا پھر کیوں جہنم میں جائے گا؟ جواب آیا حضور کو نہیں مانا، حضور کی نہیں مانی، اس لیے جہنم. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے حضور کی ماننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. شک نمازوں کی پابندی کیجیے، سب سے زیادہ ضروری ہے. غوث پاک شہنشاہ نے فرمایا ہے، قادریو غوث پاک فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا عادی ہے، میں عبد القادر جیلانی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. اللہ وہ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے. اب ذرا سمجھ پیدا کرو، عقل پیدا کرو. ہمیں جینا کیسے ہے وہ سیکھو، ہمیں کرنا کیا وہ سیکھو. یہ نہیں کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی پہن لیا، نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے جو پہننے کی اجازت رسول نے دی ہے وہ پہننا ہے، جس نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے. جو کہا ہے کھانے کے لیے وہ کھا سکتے ہیں، جس سے منع کیا ہے وہ نہیں کھانا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ڈاکٹر بھنڈاری کہتا ہے شکر مت کھانا، شوگر بڑھ جائے گی. ہاں ڈاکٹر صاحب نہیں کھائیں گے، زندگی میں نہیں کھائیں گے، مرنا نہیں چاہتے. اور حضور نے فرمایا تھا حرام مت کھانا، پھر بھی کھا لیں. اللہ کوئی لاکھ روپیہ دے کے 1.25 لاکھ روپیہ لے رہا، او مقررو چپ ہو جاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ جی ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول یا اللہ. رسول اللہ بڑے بیدار ہیں یار آپ کو ماشاءاللہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ سو جائیں گے آپ. امید ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو عمل بھی کریں گے جی انشاءاللہ. اس میں آپ کی ہماری ڈاکٹر کہتا ہے نمک مت کھانا ورنہ بی پی بڑھ جائے. ہم نمک چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیجیے، احتیاط ضروری ہے. لیکن صرف مجھے اتنا بتائیے کلمہ ڈاکٹر کا پڑھا ہے کہ رسول اللہ؟ رسول اللہ. جب رسول کہتے ہیں کہ حرام مت کھاؤ تو پھر حرام کیوں کھاتے ہیں؟
جب رسول کہتے ہیں آنکھوں سے حرام مت دیکھو تو ہمارے لوگ حرام کیوں دیکھتے ہیں؟ جب رسول کہتے ہیں زبان سے گالی نہ دو تو پھر ہمارے لوگ گالی کیوں دیتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم حضور کی باتوں سے زیادہ ڈاکٹر کی بات مان رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم کاہے کہ مسلمان ہیں؟ اپنی جان سے زیادہ ہمیں اتنی زیادہ اپنی جان سے محبت ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کی ساری بات مانتے ہو، ماننی بھی چاہیے، لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے رسول کی بات نہیں مانتے۔ جان تو 60 70 80 سال کے بعد چلی جانی ہے، ایمان تو قیامت میں بھی لے کے اٹھے گا نا بندہ۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ دولت جو 50 سال آپ کے کام آئے گی، 70 سال کام آئے گی، اس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جس دولت کو جنت تک ساتھ لے کر جانا ہے اس ایمان کا کچھ خیال ہی نہیں کر رہے کہ ہم اس کو بچا کے رکھیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ دوست تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جس طرح اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کریں۔ جس طرح مال چوری نہ ہو اس کے لیے بیگ میں رکھواتے ہیں، یہاں چھپاتے ہیں، وہاں رکھواتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری اپنے ایمان کو چوری ہونے سے بچائیں۔ بے شک سبحان جس طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ اپنی نسلوں کا رشتہ کرتے ہیں تاکہ کوئی بے وفائی نہ ہو، غداری نہ ہو، اسی طرح اپنے ساتھ ایمان سے غداری کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ایمان سے وفا کیجیے، رسول اللہ سے وفا کیجیے، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کے طریقے کو سیکھیے۔ اور سماج میں جو ناراضگیاں پھیلی ہیں نا، خدا کے واسطے اب حالات کو دیکھتے ہوئے ان سب کو دور کریں۔ بے شک چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لڑ جاتے ہیں، بچوں کی لڑائی، اور ہم نے ایگو کی لڑائی بنائی۔ ارے اس سے ہمارا گھر چلتا ہے کیا؟ اس کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں۔ کوئی کسی کا گھر نہیں چلاتا میرے بھائی، کوئی کسی کا گھر نہیں چلاتا۔ کوئی اگر کسی کو 4 روپیہ دیتا بھی ہے نا تو اللہ اس دینے والے کو دیتا ہے، تب وہ دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو صرف بہانہ ہے، سب خدا دیتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس طرح کوئی کسی انسان کا گھر نہیں چلاتا، لیکن ہمارے اور آپ کے رسول نے فرمایا جو لوگ رشتے توڑتے ہیں نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بے شک بات بات پہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا جنت میں۔ ارے ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں جو قیدیوں سے بھی مسکرا کر خیریت پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک قیدی ہے، آخری بات درس کروں، ثمامہ ابن عثال، وقت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ بڑی قربانی دی آپ لوگوں نے، ابھی تک بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میری محبت میں نہیں، رسول پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور یقین جانیے میرے حضور کی شان بڑی بے مثال ہے۔ وہ اپنی امت میں سے ہر ایک کا نام کے ساتھ ایڈریس جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، مدارج النبوہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اسماء کا علم دیا گیا، نام بتائے گئے۔ ہمارے حضور نے فرمایا ہے جس وقت میری امت پیدا کی جا رہی تھی اس وقت قدرت نے میری پوری امت کو میرے سامنے رکھا، اور میں اپنی امت کے ہر فرد کا نام جانتا ہوں، اسے پہچانتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی دھیرے سے آپ نے سبحان اللہ کہا، خدا جانے کتنی زور سے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے تمہارا مکھیہ بھجن لال تمہیں پہچانتا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، سی ایم مجھے پہچانتا ہے۔ ہاں حوالدار کے سامنے حوالدار کو ٹائپ کریں گے، تجھے معلوم نہیں پرائم منسٹر سے میرے تعلقات ہیں۔ او تمام سرکاروں کی سرکاریں جس کی چوکھٹ پر جھک کر بھیک مانگتی ہیں وہ مدینے کی سرکار ہے۔ آسمان کے مخلوق نور کی خیرات لینے جس نبی اکرم کی دہلیز پر آتی ہے وہ سرکار ہمارے اور آپ کی سرکار۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کو مودی جی نام سے پہچانتے ہیں، اتنے خوش ہو جائیں، اوہ ہوئے پرائم منسٹر مجھے نام سے جانتے ہیں۔ مگر اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے مقدر پر،
اپنے نصیبے پر ناز کرو. جس کے لیے سورج چاند کائنات بنائی گئی وہ ہمیں اور آپ کو ہمارے آپ کے نام سے جانتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے شاعر نے کہا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. آئے. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, بات نہیں چلی جائے گی. قیدی والی بات سنا دیتا ہوں. قیدی حضور کا ایک دشمن ہے, اس کا نام ثمامہ ابن عفال ہے. دھمکیاں دے چکا ہے نبی اکرم کو قتل کرنے کی. یمامہ ایک جگہ ہے, اس جگہ کا وہ بادشاہ ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. کہتا ہے کہ نئے دین کی بات کرتے ہیں محمد عربی, پکڑے جائیں گے تو قتل کر دوں گا. اتنی دھمکیاں دے چکا, مگر لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے ہوتا. ایک دن وہ جا رہا تھا مکہ شریف. مکہ شریف جاتے 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 میری طرف گئے, ان کو جاتے جاتے مت دیکھیے, ادھر بولتے بولتے. شاید آپ نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا, پہلی بار دیکھ رہے. سبحان اللہ. وہ نکلا مکے کے لیے, جاؤں گا حرم شریف. خدا جانے اس کی سواری راستہ کیسے بھٹک گئی, وہ مدینے کی سرحد میں آ گیا. حضور کے صحابہ نے پکڑ لیا. تو جب پکڑا تو کہا یار یہ تو ثمامہ ہے, وہ فلاں علاقے کا بادشاہ, وہ حضور کو دھمکیاں دیتا تھا, آج تو ہماری پکڑ میں آ گیا. اتفاق سے آ گیا, جا کہیں اور رہا تھا, سواری کہیں اور چلی گئی, ادھر سرحد میں آیا. صحابہ نے پکڑ لیا, جو فوجی سپاہی تعینات تھے پکڑ لیا, لے جا کے مسجد نبوی شریف کے کھمبوں سے باندھ دیا. اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے, ثمامہ اب ہمارے پہ. حضور تشریف لائے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا کہ ثمامہ کھمبا سمجھتے, پلر مسجد نبوی شریف کے کھمبے سے بندھا ہوا, لمبا قد, اونچی گردن, خوبصورت چہرہ, آکڑ جسم, دیکھنے سے لگے کوئی سردار ہے, لیکن باندھ دیا گیا. حضور نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے بڑے تاؤ میں کہا, پھنس گیا تھا نا, بڑے تاؤ میں کہا, آؤ سمجھتے ہیں, بڑے جلال میں کہا. لگا دیکھیے اگر آپ قتل کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے, خون والے کا قتل کریں گے آپ, اور اگر آپ چھوڑ دیں گے جتنا پیسہ کو اتنا دوں گا, چھوڑ دو مجھے, احسان بھی ہوگا. اگر کوئی قیدی ہمارے آپ کے سامنے کہے نا, ہم کہیں گے تیری کنڈیشن یہ ہے, ہم چاہیں جب تیری زندگی ختم کرتے ہیں تو ہم سے مول بھاؤ کر رہا. مگر حضور مسکرائے, چلے گئے. 24 گھنٹے گزر گئے تقریباً, سرکار پھر تشریف لائے. گزر رہے تھے, دیکھا ثمامہ پلر سے بندھا ہوا. سرکار نے دوسرے دن بھی پوچھا, ثمامہ تیرا حال کیا ہے؟ خیریت پوچھ رہے ہیں قیدی. سبحان اللہ, اگر کہیں قیدیوں کی خیریت پوچھی جاتی ہے تو محمد عربی کا قید خانہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. قیدی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ثمامہ نے پھر وہی کہا جو کل کہا تھا, قتل کر دیں گے تو ایسا ایسا ہوگا, معاف کر دیں گے تو ایسا ایسا ہوگا, پیسے چاہیے تو پیسے دلا دوں گا, معاف کر دیجئے. حضور نے پھر کچھ نہیں کہا, مسکرائے اور چلے گئے. تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی سیم کنڈیشن, سرکار گزر رہے تھے. پھر تیسرے دن بھی خیریت پوچھی, ثمامہ تو کیسا ہے؟ ثمامہ نے کہا ایسی ایسی بات ہے. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے اور فرمایا, صحابہ سے فرمایا, اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو آزاد کرو. بے شک. سبحان اللہ. کسی مرید نے نہیں کہا حضور اتنی محنت سے پکڑ کے ہم لائے ہیں, تلوار ہم نے چلائی ہے, دھوپ میں گھسیٹ کے ہم لائے, آپ کہہ رہے معاف کر دو. کسی نے, یہی تو ایمان ہے. آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک.
حضور پکڑ کے نہیں لائے تھے، سپاہی صحابہ پکڑ کے لائے تھے، لیکن حضور نے کہا چھوڑ دو. اس نے نہیں کہا حضور نقصان کرے گا مت چھوڑو، مرڈر کی دھمکیاں دے رہا تھا اس کا قتل کر دو. کسی نے نہیں کہا سرکار ہم اتنی محنت سے پکڑ کے لائیں، تلوار چلا کے دھوپ میں گھسیٹ کے لائیں، یوں ہی چھوڑ دیں. کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ صحابہ کی شان یہ تھی، ادھر سرکار نے کہا ادھر لبیک یا رسول اللہ کی صدا کو. حضور نے فرمایا کھول دو اس کی رسیاں، آزاد کر دو اس کو. کیوں نہیں کہا کسی صحابی نے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے رسیاں کھول کے کہا جا سمامہ تیری بھی کیا قسمت ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. سمامہ آزاد تو ہو گئے، لیکن گئے تھوڑی دور، ایک جگہ تالاب تھا، پانی تھا، وہاں منہ دھویا، ہاتھ منہ دھویا. ہاتھ منہ دھونے کے بعد واپس مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے تو سرکار نے فرمایا سمامہ گئے نہیں، تم تو آزاد کر دیے گئے تھے. سمامہ نے کہا آپ نے رسیوں سے تو آزاد کر دیا ہے مگر اپنے کردار کا قیدی بنا لیا ہے. زلفوں کا قیدی ہوں، جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتا آپ کے قدموں کو چھوڑنے کا جی نہیں جی نہیں چاہتا کہ آپ کے قدموں کو چھوڑ دوں. پہلے کلمہ پڑھا کر زندگی بھر کے اپنا غلام بنا لیجئے. مجھے بادشاہت سے پیار نہیں ہے، مجھے یمامہ کی حکومت نہیں، محمد عربی کی غلامی چاہیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب سنیے حضور نے کلمہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تھوڑی دن رکے اور پھر سرکار سے عرض کیا حضور میں تو یمامہ سے مکہ جانے کے لیے نکلا تھا، اب اجازت دیجئے تو میں مکہ جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا جاہلیت کے زمانے کی طرح طواف نہ کرنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے طواف کعبہ کی. اس طرح طواف کرنا، اس طرح سیکھ لیا طریقہ، مکہ شریف گئے. صحابہ تو مدینے میں تھے، مکہ میں دشمنان رسول کا غلبہ تھا. انہوں نے تانے دیے یمامہ کے بادشاہ، کہا سمامہ تیرے جیسا بہادر آدمی غلام بن گیا، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر امتحان کے کسی کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے؟ جس کی محنت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حسین نے پورا کنبہ لٹایا ہے تب شہید اعظم کے تختے پر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. ہم سمجھتے ہیں بریانیاں کھاتے کھاتے ہم جنت میں چلے جائیں، ہمیں کوئی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا بھائی، نماز پڑھتے نہیں، مدرسہ جاتے نہیں، دین سیکھتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، اور جناب والا حضور کی باتیں سنتے نہیں، حضور کی سیرت پڑھتے نہیں، حضور کے بارے میں جانتے نہیں، اپنے دین کے بارے میں جانتے نہیں، اپنے اللہ کے بارے میں جانتے نہیں، اس کے فرمودات اس کے فرمان کے بارے میں جانتے نہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں. بس نیاز کھائیں گے سو جائیں گے، نہ عصر کی پرواہ ہے نہ عشاء کی، نہ فجر کی خبر ہے نہ ظہر کی، ہم جنت میں جائیں گے. خیریت لیجیے اپنی، ورنہ وہاں سے پلٹ کے آنے کا ٹائم ملے گا نہیں. اس سے پہلے کہ یہاں سے ٹکٹ کٹے تیاریاں کر لو. ایک بار کٹ گیا یہاں سے ٹکٹ پھر کوئی نہیں واپس پلٹانے والا. سن رہے ہیں؟ ہاں کڑوی بات ہے، تھوڑا کم سننے میں آتی ہے لیکن سچی یہی ہے، سچی یہی ہے. سنیے لوگوں نے تانے دی، تو یمامہ کا بادشاہ کا غلام بن گیا، انہیں دین چھوڑ دیا. سمامہ نے کہا میں نے دین نہیں چھوڑا ہے بلکہ پہلی بار دین کو قبول کیا. سبحان اللہ. غلام بن گیا. کیسی ہزاروں بادشاہتیں محمد عربی کی غلامی میں قربان ہیں. وہ تانا زیادہ مار دیا مکے والوں نے. وہ بھی بادشاہ تھا نا، جلال میں آ دماغ گھوم گیا. اس وقت یمامہ سے اناج یمامہ سے مکہ آتا تھا. مکے میں پیداوار نہیں ہوتی، یمامہ سے آتا تھا تو مکے والے کھاتے تھے. اس کا دماغ خراب ہوا. ان صحابی کا دماغ، تو صحابی ہو گئے نا، پہلے دشمن تھے اب صحابی ہو گئے. جی جی جی. سبحان اللہ. یوں مسلمان بنائے جاتے. لوگ کہتے تلوار چلا کے ارے
قیدی کی رسیاں کھول کے حضور نے قیدی کو مسلمان کیا. نتیجہ انہوں نے جوش میں آ کے کہہ دیا مکے والوں سے, مکے والوں تم مجھے مسلمان ہونے پر تانا دیتے ہو, اب میں جا رہا ہوں یمامہ اپنے شہر, اب دیکھتا ہوں تمہیں اناج کون بھیجتا, بھوکے نہیں مر جائے تو میرا نام بتانا. یہ سیرت کی کتاب میں یمامہ کا امیر یمامہ پہنچا, واقعی اس نے اناج بند کر دیا. اب مکے والوں کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں, ارے کھانے کو کچھ نہیں, بند, منع کر دیا, جا نہیں سکتا اناج مکے میں, پابندی. اب یہ کریں تو کیا کریں, بہت منایا سمامہ کو, مان جاؤ مسلمان رہے, مگر نہیں, تم حضور کی گستاخیاں کرتے ہو میں تمہیں بھوکا مار دوں. حضور تو پھر حضور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہوتے نا, ہم اور آپ, اور ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اپنے کسی مرید نے اپنے کسی دشمن کو ٹائٹ کر لیا, تو اپنے اس مرید کی تعریف کر دیں, اور اپنے مرید میں گجب ٹیک اوور کیا ہے. ان لوگوں کو دشمنی کرنے سے پہلے اب 70 بار سوچنا پڑے گا کس سے ٹکرائے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام میں پولیس کا. اللہ رحم. توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. بچوں سے زیادہ بڑے چلانے لگتے ہیں, ارے بچے تو پھر بچے ہیں, وہ تھوڑی چپ ہوتے ہیں. اپنی توجہ موصول ہونے سے بچانا چاہیے اور بچوں سے پیار کرنا چاہیے. حضور کی محفل میں بچوں سے پیار نہیں کریں گے تو پھر کس کی محفل میں پیار؟ بے شک بے شک. ہمارے حضور کی ایک نواسی تھی, حضرت زینب کی بیٹی. ہاں سرکار نماز پڑھتے تھے نا, سن لو, نماز پڑھتے تھے, وہ حضور کی شان تھی. نماز پڑھتے نا تو اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیتے, بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار کئی کئی پارے تلاوت کرتے تھے, کئی دیر تک کھڑے رہتے تھے. اپنی طرح نہیں انا اعطیناک کل کوثر پڑھ کے اللہ اکبر, کئی پارے تلاوت کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. جب رکوع میں جانے لگتے نا تو اپنی نواسی کو زمین پہ بیٹھا دیتے, رکوع کرتے, سجدے کرتے. جب واپس کھڑے ہوتے نا تو اپنی نواسی کو پھر اٹھا کے گود میں لے کے نماز پڑھنا شروع. اپنے محبوب نے جب نماز کی حالت میں نواسوں اور نواسیوں سے اتنا پیار کیا ہے تو اس محبوب کی محفل میں بچوں سے پیار کیا جائے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حد ادب برقرار ہے, توجہ مبذول نہ ہو, لیکن اس طرح ڈانٹ ڈپٹ یا دھکا دھکی یہ صحیح نہیں. آگے بڑھتا ہوں بات کو ختم کرتے ہوئے. میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اپنے کو پتہ چل جائے کہ اپنے کسی آدمی نے اپنے کسی دشمن کو بھوکا رکھ دیا ہے تو اپنے اتنے خوش ہو جاتے ہیں, ارے یار اس دشمن کو بھی پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں. اپن نے کچھ کیا ہی نہیں, اپنے چاہنے والوں نے ایسا گھیرا اس کو تو اس کو بھی پتہ چل گیا اپنے کو, مگر حضور تو حضور ہیں. اچھا دشمن کا حضور پر اعتبار دیکھیے, دشمن کا حضور پر اعتبار. مکے والے حضور کے دشمن تھے, لیکن جب ثمامہ نے اناج بند کیا اور انہیں کوئی اور راہ نہیں سوجھی تو انہوں نے خط لکھا حضور کے نام. دشمنوں نے جنہوں نے تلواریں چلائی تھی حضور کے خلاف, تیر پھینکے تھے, بھالے پھینکے تھے, حضور کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی تھی, مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی, آج بھوکے پڑے ہیں تو حضور کے نام خط لکھ رہے ہیں. اور اس خط میں لکھا تھا آپ ثمامہ ابن اسال کو فرما دیں کہ وہ ہمارا اناج جاری کر دے, ہمارے یہاں بھوک مری کا ماحول ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے خط پڑھا, صحابہ نے بھی سنا, اللہ اکبر. حضور نے یہ نہیں کہا دیکھو ثمامہ نے کیا کمال کر دیا, سرکار نے فوراً خط تحریر فرمایا اپنی طرف سے اور فوراً کہا ثمامہ کے نام خط لکھو اور ثمامہ سے کہو ثمامہ ہماری محبت میں کسی کو بھوکا مت رکھو, بلکہ میں محمد کہتا ہوں میری غلامی کرتے ہو تو مکے والوں کے لیے اناج ابھی کے ابھی جاری کرو. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کیا سیکھا ہم نے اور آپ نے اپنے رسول سے؟ دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو, اور ہم زمینیں دبا کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو پکے والے مسلمان.
ہم تو ضرورت مند کی مدد کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کوس لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو پکے والے مسلمان. بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ہمارے اور آپ کے رسول دن میں 70 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے. وہ معصوموں کے سردار ہو کر جب 70 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے تو ہمیں اور آپ کو تو ان سے زیادہ تو کم سے کم پڑھنا ہی چاہیے، یا کم سے کم اتنا پڑھنا ہی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو شخص ایک دن میں 20 بار اپنی موت کو یاد کرے گا، ایک دن میں 20 بار اپنی موت کو یاد کرے گا، اللہ پاک اس کا نام شہید ہونے والوں میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے؟ جی اپنے دین کو پڑھیے، حضور کو کیا پسند ہے یہ جانیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے. یہ بکری چال بھیڑ چال بہت ہو گئی کہ جو جی میں آیا کر لیا، جیسا چاہا کر لیا. حساب کتاب جو ہوگا نا وہ اس حساب سے نہیں ہوگا کہ سندری والے کیا کرتے تھے اور دھوبلے والے کیا کرتے تھے اور باڑمیر والے کیا کرتے تھے اور بشالہ والے کیا کرتے تھے. نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں. سوال یہ ہوگا حضور نے کیا کہا تھا اور لوگ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ قادری جماعت کیا کرتی تھی تو جیلانی جماعت کیا کرتی تھی تو علماء کی جماعت کیا کرتی تھی تو طلباء کی. نہ، حضور کی شریعت کے مطابق کس نے زندگی گزاری کس نے نہیں گزاری. اگر شریعت کے خلاف گئے جبوں کی چمک خدا گواہ کام نہیں آنے والی. کپڑوں کی چمک سے زیادہ دل کی چمک ضروری ہے. بے شک. ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ ہم غوث پاک جیسے مرشد کریم کی بارگاہ سے وابستہ ہیں. ہمیں بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم محنت تھوڑی سی کریں گے، ادھر سے کرم ہوگا تو سب آسان ہی آسان ہو جائے گا. تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک ہاتھ اٹھا دیں گے. اے میرے اللہ، یہ بیچارہ کم پڑھا لکھا میرا مرید ہے، اس کی ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کی ہے اس نے بایزید بستامی کی طرح تو نماز نہیں پڑھی لیکن تیرے گھر میں آیا ہے نماز پڑھی ہے. سبحان ربی اللہ، جیسا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے میں عبد القادر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں قبول فرما دے. اللہ فرمائے گا عبد القادر ٹھیک ہے، تیرا چہرہ دیکھ کے اس کی ٹوٹی پھوٹی وقت کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج. بات سمجھ آئی؟ جی. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی. بہت زیادہ انجیکشن دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے؟ چشم 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے. اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم رسول کی فرما برداری کریں. جس کو شاعر نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو برا لگے، کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کام سے رسول ناراض ہے یا رسول خوش ہے. فرق نہیں پڑتا کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کو ناراض کرتے چلو. معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف چل کر زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور کی شریعت پر جلائے، اسی پر موت عطا فرمائے. محدث اعظم نے کہا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ فقط یہی ہے بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک میں اور آپ کو حضور کا وفادار غلام بنائے. جو ادارے جو مسجدیں جو علماء یہاں کام کر رہے ہیں جو ادارے چل رہے ہیں اللہ پاک تمام کی خدمات کو قبول فرمائے. جیلانی جماعت اور دوسری جماعتوں نے جو کچھ بھی خدمت خلق اور خدمت دین کے محاذ قائم کر رکھے ہیں اللہ جل وعلا سب کی خدمات کو قبولیت کا شرف بخشے اور ہمیں اور آپ کو ایسا بنا دے جیسا اللہ پسند فرماتا ہے. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کر کے. یار زندہ صحبت باقی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب